السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے یا الفاظ ہیں وہ ہیں 3 طرح کے۔ آج ہم جو جملے بنا رہے ہیں یا الفاظ بنا رہے ہیں وہ ہے غائب کے صیغے ہیں، یعنی وہ لوگ جو موجود نہ ہوں۔ ہم کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، وہ چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، یا چاہے وہ سب ہیں۔ وہ ایک مرد یا وہ ایک عورت یا وہ سب، ٹھیک ہے۔ اب وہ سب جو ہیں چاہے آدمی ہوں، چاہے عورتیں ہوں، یا چاہے سب مل کر ہوں، تو تینوں صیغوں کے لیے وہ سب جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یا ایک شخص ہوتا ہے یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، تو بول چال میں 2 کا صیغہ زیادہ نہیں لایا جاتا، ٹھیک ہے۔ 2 کو بھی جمع کی صیغے پہ لاتے ہیں، بول چال میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کے اس جملے سے، یا آج کے الفاظ: عطشان، 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 عطشانین۔ آج ہم جو جملے بنائیں گے وہ ہم کہیں گے ہو، ٹھیک ہے، یا ہی یا ہم۔ ہو عطشان، وہ پیاسا ہے۔ ہو عطشان، ہو عطشان۔ ہی عطشان، وہ پیاسی ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ ہی عطشان، ہی عطشان۔ ہم عطشانین، ہم عطشانین، ان سب کو پیاس لگی ہے، چاہے عورتیں ہوں چاہے آدمی ہوں۔ اب ہم جو ہے وہ ہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بول چال میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بول چال میں اماراتی لہجے میں سب کے لیے آتا ہے۔ ہم یعنی وہ سب۔ اگر عورتیں بھی بیٹی ہوتی ہیں، صرف عورتیں ہوتی ہیں، تب بھی ہم یہی کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ الحریم موجودین کلہن، الحریم کلہن موجودین، ٹھیک ہے۔ موجودات بھی بول سکتے ہیں، لیکن بول چال میں UAE کے لہجے میں مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے جمع کا، وہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عطشانین کہیں گے، ہم عطشانین، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، لیکن وہ سب یا 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، بول چال میں اکثر یہی صیغہ لایا جاتا ہے، ہم عطشانین، ہم عطشانین۔ تو تینوں صیغے کیا ہوں گے؟ عطشان، عطشان، عطشانین، عطشان، عطشان، عطشانین۔ یہ بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عطشان تھا، یہ ہے یوعان، یوعان، جسے بھوک لگی ہو۔ ہو یوعان، ہو یوعان۔ ہی یوعان، ہی یوعان، عورت کے لیے آ رہا، ٹھیک ہے۔ ہی عطشانہ تھا پچھلے جملے میں، یہاں پہ ہی یوعان، ہی یوعان۔ اور اس کے بعد جو ہے جمع کا صیغہ ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، ہم یعانین، ہم یعانین۔ یہ اصل میں ہے جوعان، ٹھیک ہے۔ جوعان، جوعان، جوعانین، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جوعان، کچھ لوگ بولتے ہیں جوعان، لیکن یہ اصل میں ہے، قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، جوع، ٹھیک ہے، جوع سے نکلا ہے۔ اور بول چال میں جیم کو یا میں بدلتے ہیں اماراتی لہجہ میں، تو ہم کہیں گے یوعان، یوعان، یوعانین، یوعان، یوعان، یوعانین۔ اب یہاں پہ ہم کہیں گے شبعان، شبعان، شبعانین۔ صیغے وہی ہیں، اسی طرح کے الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری جو حروف ہوتے ہیں، جیسے شبعان جو ہے وہ عطشان اور یوعان کا صیغہ ہی ہے، اسی صیغے پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یوعان، عطشان، شبعان، اسی طرح عطشان، شبعان، یوعان، اسی طرح شبعانین، یوعانین، عطشانین وغیرہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ شبعان۔ اب پڑھنے میں دیکھیں، پڑھنے میں غلطی نہیں کرنی، یہ شعبان نہیں ہے۔ شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، شعبان،
وہ الگ چیز ہے. یہ ہے شبعان، شبعان، شبعانہ، شبعانین. ہو شبعان، ہی شبعانہ، ہم شبعانین. کیونکہ ہم غائب کے صیغے بول رہے ہیں. وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، یا وہ سب، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، عورتیں ہوں مرد ہوں سارے ہوں، تو ان کے لیے یہ صیغے ہم استعمال کر رہے ہیں. اپنے لیے نہیں استعمال کر رہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، یا میں عورت، یا میں مذکر، یا ہم مرد، ہم عورتیں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے نہیں بول رہا. یہ ان کے لیے ہے جو وہ مرد یا وہ عورت یا وہ سب، ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں سارے صیغے آج کے جو صیغے ہیں. تو ہم کہیں گے ہو شبعان، ہی شبعانہ، ہم شبعانین. یعنی وہ سیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیر ہو گئے ہیں، یعنی کھانا کھا کر سیر ہو چکے ہیں، یعنی پورے ہو چکے ہیں، فل ہو چکے ہیں. تو اب سیر جو ہے، سیر کی بات کرتے ہیں تو سیر کا مطلب ہے مکمل ہونا، کسی چیز کا پورا ہونا، ٹھیک ہے. تو اردو میں بھی سیر جو ہے یہ فل ہونے کو کہیں گے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں سیر ہو چکا ہوں، یا سیر ہو چکی ہوں، یا سیر ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ وہ سیر ہو چکا ہے، وہ سیر ہو چکی ہے، وہ سیر ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے کھانا کھا لیا ہے. شبعان، شبعانہ، شبعانین. ہو شبعان، ہی شبعانہ، ہم شبعانین. تعبان، تعبانہ، تعبانین. تعبان، تعبانہ، تعبانین. ہو تعبان، ہی تعبانہ، ہم تعبانین. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہاں پہ شین نہیں ہے، تا ہے. تعبان، شعبان نہیں ہے، تعبان ہے، ٹھیک ہے. اور ثا بھی نہیں ہے، ثعبان. ثعبان جو ہے سام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تا اور ثا میں یہی فرق ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی فرق جو ہے نا غلط کریں گے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا. تو تعبان، ہو تعبان، تعبان، ثعبان نہیں، ٹھیک ہے. ثعبان جو ہے، ثعبان، وہ سام کو کہا جاتا ہے. خنش وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور بھی لہجوں میں اور نام استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن وہ الگ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی نہیں کرنی. تعبان، ہو تعبان، ہی تعبان، ہم تعبانین. تو تعبان جو ہے بخار وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بول چال میں. یو اے ای کی بات کر رہا ہوں. بول چال میں بخار وغیرہ جسے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں بیمار ہوں، مطلب نارمل سا بیمار ہوتا ہے، تو وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، تو اصل وجہ اس کی ہوتی بھی تھکاوٹ ہی ہے. تو تعبان کا مطلب تھکا ہوا ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، یا اسے تھوڑی سی سستی ہے. تو ان سب کے لیے ہم تعبان کا لفظ استعمال کریں گے. ہو تعبان، وہ سست سا ہے، یا وہ تھکا ہوا ہے، یا اسے تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ بیماری ہو گئی، یا سر میں درد ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو تعبان جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو بخار ہو، یا کہیں کہ نارمل بخار ہو، تھوڑا سا سر میں درد ہے، یا تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، یا کمر میں درد ہے وغیرہ تھوڑا سا، تو ہم اس کے لیے بھی تعبان استعمال کرتے ہیں. بول چال میں بولا جاتا ہے ہو تعبان، ہی تعبان، ہم تعبانین. ہو تعبان، ہی تعبان، ہم تعبانین. تو آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ صیغہ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ایک آدمی، وہ ایک عورت، یا وہ سب، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یا سب جمع ہوں، ایک ساتھ بیٹھے ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، سب، تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ عورت، وہ آدمی، یا وہ سب، وہ اس کے لیے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یائی، یائی، یایا، یائین. ہو یائی، ہی یایا، ہم یائین. اب یہاں پہ کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ شروع والی جو یا ہے وہ اصل میں تھا جیم، ٹھیک ہے. جائی، ہو جائی، ہی جایا، ہم جائین. لیکن یو اے ای کے لہجے میں، اماراتی لہجے میں جیم کو یا میں بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہو یائی، ہی یایا، ہم یائین. ہو یائی، ہی یایا، ہم یائین. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو یائی یا ہو جائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آتا ہے یا وہ آ رہا ہے. دونوں صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آتا ہے یا وہ آ رہا ہے. یائی، ہو یائی.
ہی یا وہ آتی ہے یا وہ آ رہی ہے، دونوں صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم یائین وہ آ رہے ہیں یا وہ آتے ہیں، یا وہ آ رہی ہیں یا وہ آتی ہیں، تو ان سب صیغوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہو یائی، ہی یا، ہم یائین، ہو یائی، ہی یا، ہم یائین۔ رائح، رائحہ، رائح، رائحہ، رائحین، رائح، رائحہ، رائحین۔ ہو رائح، ہی رائحہ، ہم رائحین۔ اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں ہو سائر، ہی سائرہ، ہم سائرین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو رائح وہ جاتا ہے یا جا رہا ہے، ہو رائح وہ جاتا ہے یا وہ جا رہا ہے، دونوں صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہی رائحہ وہ جاتی ہے یا وہ جا رہی ہے۔ تو اگر ہم رائحہ کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب اسمیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رائحہ جو ہے اسمیل کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہی رائحہ، ہی رائحہ کہ وہ جاتی ہے یا وہ جا رہی ہے۔ ہم رائحین وہ جاتے ہیں یا وہ جا رہے ہیں، وہ جاتی ہیں یا وہ جا رہی ہیں۔ تو ان صیغوں کے لیے آتا ہے یہ ہو رائح، ہی رائحہ، ہم رائحین۔ ہو رائح، ہی رائحہ، ہم رائحین۔ یتعشى، تتعشى، یتعشون، یتعشى، تتعشى، یتعشون۔ آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ عشاء اس میں آیا ہے لفظ، تو عشاء ہے رات کا ہی وقت ہوگا، عشاء سے نکلا ہے۔ عشاء جو ہے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں عشاء کی، عشاء کہتے ہیں عشاء، عشاء اور عشاء۔ تو عشاء اور عشاء میں فرق ہے۔ عشاء جو ہے عشاء کا جو ٹائم ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور عشاء جو ہے جو رات کا کھانا ہے، جو ڈنر ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو عین کو اگر ہم زبر پڑھتے ہیں تو وہ کھانے کا ٹائم ہے، کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم عین کو زیر پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عشاء کا جو ٹائم ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یتعشى، یتعشى، یتعشى کا مطلب ہے کہ وہ رات کا کھانا کھاتا ہے یا کھا رہا ہے۔ ہو یتعشى، ہو یتعشى وہ رات کا کھانا کھاتا ہے یا کھا رہا ہے۔ تو ابھی میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا رات کا، ٹھیک ہے؟ کھانے کی بات ہی کروں گا، اور آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ رات کے کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہو یتعشى وہ کھانا کھاتا ہے یا کھا رہا ہے، ہی تتعشى وہ کھانا کھاتی ہے یا کھا رہی ہے، ہم یتعشون وہ کھانا کھاتے ہیں یا کھا رہے ہیں، یا کھانا کھاتی ہیں یا کھا رہی ہیں، یا سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں، یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں۔ ہو یتعشى، ہی تتعشى، ہم یتعشون۔ ہو یتعشى، ہی تتعشى، ہم یتعشون۔ یاکل، تاکل، یاکلون۔ ہو یاکل، ہی تاکل، ہم یاکلون۔ ہو یاکل، ہی تاکل، ہم یاکلون۔ ہو یاکل وہ کھا رہا ہے یا کھاتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا پھل کھا رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھا رہا ہے یا کھاتا ہے۔ ہو یاکل، ہی تاکل وہ کھاتی ہے یا کھا رہی ہے، ہم یاکلون وہ کھاتے ہیں یا کھا رہے ہیں، یا کھاتی ہیں یا کھا رہی ہیں۔ ہو یاکل، ہی تاکل، ہم یاکلون۔ ہو یاکل، اب یہاں پہ یاکل یا تاکل جو ہے، کاف کو ہم زبر اور زیر کے بیچ میں پڑھتے ہیں لہجوں میں، بول چال میں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو یاکل بھی نہیں بولیں گے، یاکل بھی نہیں بولیں گے، ہم بول چال میں بولتے ہیں ہو یاکل۔ تو کاف کے اوپر جو زبر ہے یہ اصل میں زبر نہیں، پیش ہے، لیکن بول چال میں اور لہجوں میں اس کو زبر اور زیر کے بیچ میں ایک نیا اعراب دیا جاتا ہے۔ ہو یاکل، یاکل۔ اب یہ کل نہیں ہے اور کل نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے، فصحیٰ میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یاکل، یأکلو،
یأکلو ہی تأکلو ہم یأکلون، لیکن ہم چونکہ بول چال کی بات کر رہے ہیں تو بول چال میں ہم کہیں گے ہوں یاکل، تو یا کل نہیں ہے، یا کل نہیں ہے، یا کل نہیں ہے، یاکل یاکل، تو کاف کے اوپر ہم نے زبر اور زیر کے بیچ والا اعراب دینا ہے، نہ زیادہ زبر کی طرف جانا ہے نہ زیادہ زیر کی طرف جانا ہے۔ ہوں یاکل ہی تاکل ہم یاکلون، ہم یاکلون۔ یشرب تشرب یشربون، یشرب تشرب یشربون، ہوں یشرب ہوں یشرب ہی تشرب ہی تشرب، ہم یشربون ہم یشربون۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یا کے اوپر جو ہے زبر ہے، لیکن ہم نے زبر اور زیر کے بیچ میں حرکت دی ہے، زیادہ زبر کی طرف بھی نہیں جانا، زیادہ بالکل کسرے کی طرف یعنی زیر کی طرف بھی نہیں جانا، بیچ میں بولنا ہے۔ ہوں یشرب ہی تشرب ہم یشربون، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیتا ہے، کیا پی رہا ہے ہم نے اسپیسیفائی نہیں کیا، پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، لیکن ہم پینے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوں یشرب وہ پیتا ہے یا پی رہا ہے، ہی تشرب وہ پی رہی ہے یا پیتی ہے، ہم یشربون وہ پی رہے ہیں یا پیتے ہیں، یا وہ پی رہی ہیں یا وہ پیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ ہے، ہوں یشرب ہوں یشرب ہی تشرب ہی تشرب ہم یشربون ہم یشربون۔ یفطر تفطر یفطرون، یفطر تفطر یفطرون، ہوں یفطر ہوں یفطر ہی تفطر ہی تفطر ہم یفطرون ہم یفطرون۔ یہاں پہ کیا ہے؟ افطاری کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم دوسرے لہجوں میں جائیں تو ناشتے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ناشتے کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ، لیکن ہم چونکہ اماراتی لہجے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ان الفاظ کا جو معنی ہم لیں گے وہ افطاری کے لیے لیں گے۔ ہوں یفطر وہ افطاری کرتا ہے یا کر رہا ہے، ہی تفطر وہ افطاری کرتی ہے یا کر رہی ہے، ہم یفطرون وہ افطاری کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کر رہی ہیں یا کرتی ہیں۔ آپ کو پھر بتاؤں کہ جو آخری صیغہ ہے یفطرون وہ مؤنث اور مذکر سب کے لیے آتا ہے، یو اے ای کے لہجے میں، یو اے ای کے لہجے کی بات ہو رہی ہے، تو امارات کا جو لہجہ ہے اس میں جمع کا صیغہ ہی لایا جاتا ہے مذکر کا، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم کا صیغہ لاتے ہیں یفطرون، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں یا سب مکس ہوں تو ان کے لیے یہ صیغہ لایا جاتا ہے۔ ہوں یفطر ہی تفطر ہم یفطرون، ہوں یفطر ہی تفطر ہم یفطرون۔ یصلی تصلی یصلون، یصلی تصلی یصلون، ہوں یصلی ہی تصلی ہم یصلون، ہوں یصلی ہی تصلی ہم یصلون۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو دوسرا صیغہ ہے تصلی وہ میں نے شروع میں ایک الف دے کر اس کو کسرہ دی، تصلی کیوں دی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بھی بتاتا چلوں کہ عرب جو ہیں وہ ساکن سے بات شروع نہیں کرتے، یعنی اگر ہم تا کو پڑھتے ہیں نا تصلی تو تا جو ہے وہ ساکنہ ہے، بول چال میں بول چال کی بات کر رہا ہوں، تو ہم ساکنہ سے شروع نہیں کریں گے، شروع میں ہم الف یا حمزہ لے کر آئیں گے، اس کے نیچے کسرہ لے کر آئیں گے، اتصلی ہی اتصلی۔ تو یہ جو حمزہ ہے یہ اصل حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہم نے ملایا ہے زیر دینے کے لیے، کسرہ دینے کے لیے، تاکہ ساکن سے بات شروع نہ ہو۔ وہ بول چال میں آپ سمجھیں گے، جب آپ عربی لہجے کو پڑھیں گے سمجھیں گے زیادہ تو آپ کو سمجھ آئے گی اس بات کی۔ تو ہم بولیں گے ہوں یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، ہی تصلی وہ نماز پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے، ہی تصلی وہ نماز پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے، ہم یصلون وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھتی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، ہو یصلی ہی تصلی ہم یصلون، ہو یصلی ہی تصلی ہم
يصلون. يسمع تسمع يسمعون. يسمع تسمع يسمعون. هو يسمع هي تسمع هم يسمعون. هو يسمع ہی تسمع ہم يسمعون. وہ سنتا ہے یا وہ سن رہا ہے. وہ سنتی ہے وہ سن رہی ہے. وہ سنتے ہیں سن رہے ہیں. سنتی ہیں سن رہی ہیں. ہو يسمع ہی تسمع ہم يسمعون. يالس يالسة يالسين. يالس يالسة يالسين. هو يالس ہی يالسة ہم يالسين. ہو يالس وہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہے. ہو يلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھ رہا ہے. ہو يالس وہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم بولتے ہیں نا ہو يالس اس حال میں یعنی مضارع کا صیغہ ہے. يالسين ہم يالسين وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہو يالس وہ بیٹھا ہوا ہے. ہی يالسة وہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم يالسين وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ ہم مضارع کا صیغہ سمجھیں کہ جب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس حال میں ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حال بیان کرتا ہے. ہو يالس ہی يالسة ہم يالسين. ہو يالس ہی يالسة ہم يالسين. اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں. ہم ان کو مکمل جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کی جتنی بھی سوالات ہیں میرے پاس موجود ہیں. کل تک جتنے بھی سوالات آئے ہیں سارے سوالات میرے پاس پڑے ہیں. میں ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں جملے ہیں ہمارے ساتھ کومنٹس میں شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.